ابو حیاج اسدی ایک تابعی تھے. مولا علی نے کہا کہ اے ابو حیاج، میں تمہیں اسی کام پر مامور نہ کروں جو اللہ کے نبی نے میرے ذمہ لگایا تھا کہ کوئی تصویر دیکھوں، یعنی جو عبادت کی نظر سے ڈومیننٹ جگہ پہ ہو، اسے مٹا دوں. آپ اندازہ کریں، خانہ کعبے کی دیواروں پر بزرگان دین نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بنی ہوئی تھی. باقی تصویریں تو صحابہ نے مٹائیں. جب حضرت ابراہیم کی تصویر آئی تو ظاہر ہے ایک کلیجے کو ہاتھ پڑتا ہے. ابراہیم کوئی چھوٹے تو نہیں ہے. قرآن میں ہمیں تو حکم ہوا کہ نبی علیہ السلام تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور رسول اللہ کو ان کے ساتھیوں کو کہا گیا کہ ابراہیم تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. ہم تو دین ابراہیمی پہ ہیں. تو حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت ابراہیم کی تصویر مٹائی. کوئی گستاخی نہیں ہوئی سر، ذہن میں رکھیے گا. تو ابو حیاج اسدی کو مولا علی کہتے ہیں اپنے دور خلافت میں کہ میں تجھے وہی ڈیوٹی نہ لگاؤں جو رسول اللہ نے میری لگائی تھی. نبی علیہ السلام نے بھی اس بندے کی ڈیوٹی لگائی جس نے لحاظ کوئی نہیں کسی کا کرنا تھا. کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی کہ میں کوئی تصویر دیکھوں تو مٹا دوں، کوئی اونچی قبر دیکھوں تو زمین کے برابر کر دوں. تو یہ تو سنت ہے. یہ تو آپ نے رسول اللہ اور مولا علی کی سنت پہ بیک وقت عمل کیا. کریں، پکی قبر کو توڑوائیں، کچی رکھیں، سائڈ سے تھوڑی سی پکی کر سکتے ہیں، ایک بالش تک اونچی، تاکہ اس کی مٹی نہ بکھرے. یہ بالکل ٹھیک ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام اپنی والدہ کی وفات کے 50 سال کے بعد ان کی قبر پہ گئے، روئے. صحابہ کرام بھی رونا شروع ہو گئے. فرمایا کہ میں تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کرتا تھا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. یہ مقصد ہے قبر پہ جانے کا. قبر کا نشان باقی رکھنا سنت ہے. ایون سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، عثمان بن مظعون جب فوت ہوئے تو نبی علیہ السلام نے ان کے سرہانے ایک بڑا پتھر لگایا تھا اور کہا کہ میں اس کے ذریعے اپنے بھائی کی قبر کو پہچانوں گا. قبر کے آثار ہونے چاہیے، پکی نہ ہو. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پر عمارت بنانے سے، اور قبروں پر بیٹھنے سے. یعنی قبر پہ پاؤں رکھنا یا بیٹھنا اس کی توہین ہے. مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے، ڈائریکٹ بیٹھنا بھی. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں، کوئی شخص کسی قبر پہ بیٹھے اس سے بہتر ہے کہ وہ کوئلوں پر بیٹھے اور اس کے کپڑے اور پیٹھ کو وہ جلا دیں کوئلے. یہ کم عذاب ہے. اس سے بڑا عذاب اس شخص کو ہونے والا ہے جو شخص کسی مسلمان کی قبر پہ جا کے بیٹھتا ہے. تو قبر کا احترام ہے، وہ آپ نے کرنا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ آپ نے جو یہ عمل کیا ہے یہ بالکل صحیح کیا ہے. اچھا، مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی جو ہیں بریلویوں کے بڑے امام، جال حق کتاب لکھی ہے. انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ یہ جو مولا علی نے قبریں توڑی تھی نا، یہ کافروں کی قبریں تھیں. ظاہر ہے تواڈے بابیاں دے مزار تے ادوں ہے بھی نہیں سن نا، نہیں تو وہ بھی بنوا دیندے. ایسے ظالم ہیں یہ لوگ، بات کا رخ ہی بدل دیتے ہیں. لیکن امام مسلم تو آپ کو پتا بڑے انٹیلیجنٹ آدمی تھے. انہوں نے اس کے ساتھ ہی ایک اور حدیث نقل کر دی ایک صحابی کے بارے میں کہ جب وہ رومن امپائر کے ساتھ بیٹل فیلڈ میں گئے ہوئے تھے تو ایک روڈس جگہ تھی، آج بھی روڈس موجود ہے. تو وہاں پر ان کا ایک ساتھی فوت ہو گیا. ایٹ لیسٹ وہ صحابی اور تابعی تو ہوگا نا. تو وہ صحابی کہنے لگے کہ اس کی قبر بناؤ اور اس کے بعد سے زمین کے برابر کر دو. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی بات کا حکم دیا کرتے تھے. یعنی سب سے افضل یہ ہے کہ زمین کے برابر ہو. اجازت ہے ایک بالشت، جو صحیح بخاری میں ہے. ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور نبی علیہ السلام کی قبریں دیکھی ہیں، وہ ایک بالش سے زیادہ اونچی نہیں تھی اور ان پہ چھوٹے چھوٹے کنکر رکھے ہوئے تھے تاکہ مٹی پھیل نہ جائے، اونٹ کی کوہان کی طرح. تو امام مسلم نے ان کی کمر ہی توڑ دی. اب مجھے بتائیں وہ صحابی کے ساتھ جو جہاد کرنے گیا ہوا وہ کافر تھا؟ اسی لیے یہ حدیثیں جب مشکات میں آتی ہیں نا، تو مشکات کی نا شرح لکھی ہے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے نا، تو انہوں نے وہ حدیثیں شروع ہونے سے پہلے صفوں کے صفحے کالے کیے ہیں کہ اب یہ پورا مسلک ہمارا ختم ہونے لگا ان حدیثوں سے، تو آپ پہلے اس کو پڑھ لیں. یعنی جو کچھ اس کے اندر لکھا تھا اس کے اپوزٹ انہوں نے لکھنے کی کوشش کی ہے، یہی دھوکے دینے کے. تو میں نے پھر پمفلٹ لکھا تھا رسول اللہ کی آخری وصیتیں، ریسرچ پیپر نمبر 1. اس میں یہ ساری احادیث جمع کر کے میں نے بتایا کہ کس طرح یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں. قبروں کے احکامات اسلام میں کیا ہیں، احترام بھی ہے لیکن ان سے مانگنا حرام بھی ہے.
اور اس طرح کا پروٹوکول دینا قبروں کو، وہاں پہ مزارات بنانا، اس کے حوالے سے پچھلے دنوں میری ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے گنبد خضرا اور قبر رسول سے متعلق، جس کی وہ پلی لیتے تھے، وہ بھی میں نے اس کی پوری ایکسپلینیشن دی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے اسلام کی تعلیمات بالکل اس حوالے سے واضح ہیں، تو آپ نے جو عمل کیا یہ اگر دوبارہ کوئی پکی کرواتا ہے دوبارہ توڑوائیں، بالکل یہ سنت پہ آپ عمل کر رہے ہوں گے، اور یہ حدیث ان کو بتائیں۔ حدیث تو بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہیں ہے نا، وہ تو سب کے مشترکہ امام ہے۔